ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 14، رکوع نمبر ہے 15 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور وحی کی ربک تیرے پروردگار نے، وَأَوْحَى رَبُّكَ اور وحی کی تیرے پروردگار نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي یہ کہ بناؤ تم، مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں سے، بیوتاً گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور ان چیزوں پر جو وہ تانے بانے بنتے ہیں انسان، یعنی چھپڑ وغیرہ نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا چھپر، ان کے اندر بھی شہد کے چھتے لگے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عریش۔ آپ نے غزوہ بدر میں ایک لفظ سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر عریش کے نیچے چلے گئے، تو عریش سے مراد وہی تھا کہ کھجوروں کے تنے وغیرہ جوڑ کر اللہ کے نبی کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا، یہ ہے مطلب۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر اللہ رب العزت نے وہی کیا فرمائی، پھر فرمایا کہ کھاؤ تم، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، فسلکی پس چلو تم، سبل ربی کی اپنے پروردگار کے راستوں پر، ذللا سیدھے راستے، نرم راستے، یخرج من بطونہا نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹ سے، شراب یعنی پینے کی چیز، مختلف الوانہ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دوستو یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کو بیان فرمایا، اور عجیب و غریب یہ نشانی ہے، اور ان آیات میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وحی کی تیرے پروردگار نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف۔ یہاں پر وحی سے مراد کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی مراد ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ میرے دوستو یہاں پر وحی سے مراد حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ وحی کا حقیقی معنی صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی جن لوگوں کو رب تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں ان کے اوپر وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے مکھی کو تو نبوت نہیں ملی، جب مکھی کو نبوت نہیں ملی تو یہاں پر وحی کا اصلی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ وحی کا معنی ہے الہام کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا۔ اور چونکہ الہام کرنا یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، انبیاء علیہم السلام پر جو وحی اترتی تھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو سینے پر اتارتے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، یا تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت دل میں کوئی بات ڈال دیتے جسے الہام کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں الہام، اور الہام کی ایک حقیقت ہے، الہام اگر مکھیوں کو ہو سکتا ہے تو الہام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، عام انسانوں کو بھی الہام ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ ہم نے ان کی طرف کیا کی، وحی کی کہ اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر یہاں سے کیا ہو جائے، نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور بی بی مریم بھی کیا تھی، وہ نبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کس کو عطا فرمائی ہے، مردوں کو عطا فرمائی، عورتوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔
اب کیا کرنا ہے؟ انتخذی من الجبال، یہ کہ بناؤ تم پہاڑوں میں گھر، درختوں پر گھر اور چھپروں میں گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً فرما دیتے کہ بناؤ تم گھر، وہی کو حکم، اس کو مکھی کو، شہد کی مکھی کو حکم دیتے کہ تم گھر بناؤ، بس بات ختم تھی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، گھروں میں، درختوں پہ، چھپروں میں، مختلف جگہوں پہ گھر بناؤ۔ اس کی کیا وجہ؟ دوستو اس کی بڑی پیاری وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرح مکھیوں کو بھی مختلف نسلوں میں پیدا فرمایا ہے، مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے۔ جیسے انسانوں میں بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں پر کیا ہے؟ غربت ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر تجارتی اسباب نہیں ہیں، کمانے کے ذرائع بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں؟ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو دیہاتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ شہروں میں آتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ان کے پاس مال اسباب بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے شہروں میں نہیں جانا۔ اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، دیہاتوں میں نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے شہد کی مکھیوں کی اقسام بھی مختلف ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کوئی کسی کلر کی ہوتی ہے، کوئی کسی سائز کی ہوتی ہے، کوئی ڈراؤنی ہوتی ہے، کوئی خوبصورت ہوتی ہے، مختلف شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں کچھ جو ہیں وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ الگ کیا۔ کچھ جنگلات میں رہنا پسند کرتی ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ الگ کیا۔ اور کچھ مکھیاں شہروں میں، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ چھتے لگے ہوتے ہیں، وہ شہروں میں رہنا پسند کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ شہر الگ سے کیا۔ اور پھر جیسے انسانوں میں باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک پوری کی پوری جماعت جو ہے ایک امیر کے تابع ہو کر چلتی ہے، اسی طریقے سے جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی ایک ملکہ اور امیر کے تابع ہو کر چلتی ہیں۔ اگرچہ انسانوں میں بغاوت ہو جاتی ہے، انسانوں میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں، لیکن ان میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان مکھیوں میں بھی کوئی مکھی بغاوت کرتی ہے تو باقاعدہ اس کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ شہد کے مکھیوں کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں، اس کے اوپر آپ اگر کوئی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے آئے، آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسا نظام بنایا۔ انڈے دینے والی الگ ہیں، خوراک اکٹھی کرنے والی الگ ہیں، شہد بنانے والی الگ ہیں، پہرا دینے والی الگ ہے، اور چھتے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والی باقاعدہ گائیڈ لائن دینے والی الگ مکھیاں ہیں۔ اللہ نے سب کا نظام الگ الگ بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مکھیوں کو عطا کیا۔ میں نے کہا انسانوں میں بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن جانوروں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اللہ نے ایسا نظام بنایا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے ثم کلی من کل الثمرات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مکھی کو حکم ہوا کہ جاؤ جگہ جگہ پھلوں کو جا کر چوسو۔ اب وہ جگہ جگہ پھلوں کو جا کر چوستی ہے مکھی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا الگ الگ شہد ہوتے ہیں، بیری کا شہد الگ ہے، کیکر کا شہد الگ ہے، جڑی بوٹیوں کا شہد الگ ہے، پھولوں کا شہد الگ ہے، طرح طرح کے شہد ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جا کر پھلوں کو چوسو۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ دیکھیے کہ جس درخت کے اوپر شہد لگا ہوتا ہے اس درخت کا ذائقہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، جبکہ وہ جو شہد ہوتا ہے اس میں اور جو چھتا درخت کے بیچ میں باقاعدہ طور پہ ایک جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر اور اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جو شہد کا چھلی ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اوپر ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، ان کا پورا نظام ہوتا ہے وہ، اور اس کے بیچ میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، پوری ایک کالونی آباد ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس کے باوجود اس شہد میں اس درخت کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فلاں درخت کا شہد ہے، فلاں درخت کا شہد ہے، فلاں درخت شہد کا شہد ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ چلو تم اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی باقاعدہ طور پہ روٹ متعین فرما دیا۔ شہد کی مکھیوں کے بھی روٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب چھتا آتا ہے نا جی، وہ ایک ہی لائن میں اٹھتا چلا جاتا ہے، کوئی مکھی اس سے باہر نہیں نکلتی، کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ہی لائن میں کیا چلتے 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 مقام پر جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا،
نکلے گا اس کے پیٹ سے شراب، شہد نکلے گا اس کے پیٹ سے شراب۔ شراب کا مطلب شراب نہیں ہے، عربی زبان میں شراب کو شراب نہیں کہا جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عربی زبان میں شراب کو شراب نہیں کہا جاتا۔ قرآن پاک میں یا عربی میں کہیں بھی شراب کا لفظ آئے تو اس کا مطلب شراب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں شراب کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا مشروبات، کسی بھی چیز کا رس۔ عربی زبان میں شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب، یا مسکرن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ساکارا، نشے کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی میں شراب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں پر جو شراب کا معنی ہے یہاں پر مشروبات ہیں، یعنی نکلے گا اس مکھی کے پیٹ سے شرابن، پینے کی چیز۔ اللہ اکبر۔ اب کتنا سا پیٹ ہے میرے دوستوں مکھی کا، اس نے کھانا بھی ہے، اس کے اندر خوراک نے جانا ہے، اس کے اندر اللہ نے میدا بھی بنایا، اس میدے کے اندر سے اس کا پخانہ بھی بنے گا، اسی میدے کے اندر سے شہد بھی بنے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ مکھی کے اندر پخانہ نہیں ہوتا، شہد ہی ہوتا ہے، میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ کئی موسم ایسے آتی ہے کہ شہد بنتا ہی نہیں ہے، تو اس موسم میں مکھی کھاتی پیتی تو ہے نا، بھوکی تو نہیں مر جاتی۔ اب وہ جو کھاتی پیتی ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ پخانہ بنتا ہے۔ آخر اس کا راستہ الگ ہوگا، شہد کا راستہ الگ ہوگا، اور اللہ کی ذات تو ایسا نظام ہے۔ کل آپ نے پڑھا من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکل کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو مکھی کے اندر جو کچھ بھی نظام ہے اس کے اندر سے خالص شہد نکل کر آتا ہے۔ اور مزے کی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، خاص طور پہ مکھی، مچھر، یہ چیزیں، اگر آپ ان کو ہاتھ پہ اٹھا کے مکھی کا پوسٹ مارٹم کریں گے، کھولیں گے، اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مکھی کا پوسٹ مارٹم کریں، شہد کی مکھی سب سے بڑی ہوتی ہے نا، اس کو لے، اس کو یوں کر کے بلیڈ کے ساتھ کاٹے، اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی، نہ کوئی میدا، نہ کوئی جگر، نہ کوئی پھیپھڑا، نہ کوئی کچھ۔ اللہ نے کہاں رکھا، کیا بنایا، یہ اس سوڑے اللہ کی قدرت ہے، کوئی اس قدرت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں سے اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے، یہاں سے اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے میرا اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ آج تک، اب ایک بات اور بتا دوں آپ کو، آج تک مسلمانوں کو قرآن کا نہیں پتہ چل سکا۔ مسلمان شہد کے رنگوں پہ لڑ رہے ہیں، جس کا یہ رنگ ہوگا وہ ناقص ہے، جس کا یہ رنگ ہوگا وہ خالص ہے، اس کا رنگ یوں کیوں ہے، اس کا رنگ یوں کیوں، لڑتے دیکھا ہے نا جی؟ لڑتے اس لیے دیکھا ہے کہ قرآن کا فہم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں مختلف الوانہ، کہ شہد کے رنگ مختلف ہیں۔ ہم لڑ رہے ہیں کہ یہ چٹا ہے تو 2 نمبر ہے، کالا ہے تو 3 نمبر ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہماری لڑائی ہو رہی ہے شہد کے رنگوں کے اوپر، کہ اس کے اندر چاشنی ملی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ملا ہوا ہے، اس کا اللہ فرما رہے ہیں نہیں، رنگ مختلف ہیں۔ جس درخت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس کا کلر اس کے اندر آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پھولوں کا جو شہد ہوتا ہے بالکل وائٹ ہوتا ہے، بالکل وائٹ ہوتا ہے۔ بیری کا شہد بالکل گولڈن اور کیا کہتے ہیں اس کو سرخ ہوتا ہے۔ کیکر کا شہد کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اس کے اندر کیکر کا ذائقہ آتا ہے، کیونکہ آپ نے گوند دیکھا ہوگا کیکر کے اوپر کالا سیاہ ہو جاتا ہے، جب وہ اوپر لگے خشک ہو جاتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ کیکر کے اس کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو یوں کر کے اوپر سے چھلکا اتارے، اندر سے وہ کالا پن نکلتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مختلف الوانہ، اس کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ، آخری بات اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی، شہد کا سب سے بڑا فائدہ فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور اس شفا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا جیسے اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا کس کے لیے؟ شفا کے لیے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا کس کے لیے؟ شفا کے لیے۔ ہم نے شہد کو بنایا کس کے لیے؟ شفا کے لیے۔ اگر شہد کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان
ایک نہیں ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ شہد کو مزاج کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں ان کو مزاج کے موافق کرنا یہ حکیم کا اور اطباء کا کام ہے کہ کس آدمی کے مزاج کے مطابق کیا چیز ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں شفا ہے، ماء سوا کس کے؟ موت کے۔ کلونجی میں کیا ہے؟ شفا ہے ماء سوا موت کے۔ جبکہ کلونجی ہر انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر غلط ہو رہی ہے، کیونکہ حضور نے تو مطلقاً فرمایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے، آپ کی دعوت کی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، سالن پیش کیا گیا، کھجوریں پیش کی گئیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی بھی کھانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا حضرت علی کو، آپ نے نہیں کھانی۔ حضرت علی نے نہیں کھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد چقندر کا سلاد آیا، چقندر تھا، بیچ میں مکس کر کے انہوں نے کچھ بنایا، آپ کھانے لگے تو حضرت علی نے نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا علی کھاؤ، علی آپ کھاؤ۔ حضرت علی کھانے لگ گئے۔ اب بعد میں حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ کھجور آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، کیونکہ آپ بیماری سے اٹھ کے آئے ہو، آپ کو بھی شدید بخار چڑھا تھا، اور بخار کے اندر انسان کے جسم میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ حدت پیدا ہو جاتی ہے، اور کھجور سے مزید حدت پیدا ہو جانی تھی، اس لیے آپ کے کھجور آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ چقندر ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو فائدہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے آپ چقندر کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں اللہ نے ساری کی ساری رحمت بھی بنائی ہیں، شفا بھی بنائی ہیں، لیکن مزاج کے مطابق۔ مثلا شہد پینا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ایک آدمی ٹھنڈے پانی کے اندر ڈال کر شہد پی لیتا ہے سردیوں کے موسم میں، پو ماہ میں، تو کیا بنے گا؟ نقصان ہوگا نا۔ تو اس لیے اطباء فرماتے ہیں شہد شفا ہے، لیکن سردیوں میں پیو گرم پانی میں، اور گرمیوں میں پیے اس کو کس کو؟ تازہ پانی کے اندر، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بنا دیتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ دو آیتیں تھی آج کی، بڑی قیمتی تھی، میں نے ایک ایک لفظ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ